بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سب بحمدہ تعالی کلاس نمبر 42 میں حاضر ہیں۔ سبق کا نمبر بھی وہی ہے، کلاس کا نمبر بھی وہی ہے۔ تو دوستو، آج کی کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کی جو کلاس تھی اس کے اندر جملے کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھے گئے تھے۔ تو دوستو، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دوسرے گوشے کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج کے سبق میں۔ وہ یہ ہے کہ جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ، ان دونوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کل کی کلاس میں۔ جملے اسمیہ جس کو کہا جائے گا تو اس کے اندر سب سے پہلا جز جملے کا پہلا لفظ وہ اسم ہونا ضروری ہے۔ پھر جملے فعلیہ کے لیے جملے کا پہلا جز اور پہلا حصہ، پہلا لفظ وہ فعل ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے سلسلے میں گفتگو مکمل ہو چکی، لیکن دوستو میں ایک دوسری گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دوستو، کل ہی کی مثال کو یہاں لکھتے ہوئے میں بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، میں جملے اسمیہ لکھ رہا ہوں۔ جملے اسمیہ یہ ہے الولد، اس کے بعد میں یہاں پہ تحریر کر رہا ہوں بورڈ پر ضربہ کا لفظ۔ تو یہ ہے جملے اسمیہ، اس لیے کہ پہلا جو جز ہے، پہلا جو لفظ ہے وہ اسم ہے۔ مگر دوستو، یہ الولد جو پہلا اسم ہے، اس کے بعد جو آنے والا لفظ ہے وہ فعل ہے۔ تو جملے کا آغاز چونکہ اسم سے ہوا، تو جس اسم سے جملے کی ابتدا ہوئی اس کا نام ہم نے رکھا مبتدا۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو لفظ آیا ہے وہ پہلے والے لفظ کے بارے میں خبر اور اطلاع دینے کے لیے آیا ہوا ہے، تو اس کا نام ہے خبر۔ مبتدا اور خبر، یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ تو ایک قسم کا جملہ ہے دوستو الولد ضربہ والا۔ تو اس سے ہٹ کر میں ایک دوسرا جملہ بھی یہاں اس کے بالکل بازو میں لکھ رہا ہوں۔ اس کو الٹ کر میں لکھ رہا ہوں الولد ضربہ کے بجائے ضرب الولد، ضرب الولد۔ اس قسم کا جملہ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہے کل کی گفتگو میں۔ تو ضرب الولد یہ ہے پہلا جملہ الولد ضربہ، دوسرا جملہ ہے ضرب الولد۔ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پہلا جملہ جملے اسمیہ ہے کیونکہ اسم سے شروع ہوا، دوسرا جملہ جملے فعلیہ ہے کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس قسم کی گفتگو کل کے سبق میں گزر چکی، لیکن میں جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب جملے اسمیہ ہو یا جملے فعلیہ ہو تو ان کے درمیان میں فرق ہوتا ہے۔ جملے اسمیہ کے درمیان اور جملے فعلیہ کے درمیان ایک امتیاز قائم ہوتا ہے، ایک فرق ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر جملے اسمیہ ایسا ہو کہ پہلا لفظ اسم تو ہو لیکن دوسرا جو لفظ آ رہا ہو وہ فعل ہو۔ تو میں نے اس سے پہلے عرض کیا دوستو کہ جملے اسمیہ کے اندر پہلا جو لفظ ہے مبتدا وہ تو اسم ہونا ضروری ہے، لیکن دوسرے نمبر پر جو خبر کے طور پہ آنے والا لفظ ہے وہ اسم ہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے۔ تو کل کی گفتگو میں اسم کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی، آپ سے عرض کیا گیا تھا، وہ تھی مثال دوستو الولد جالس کی، مبتدا بھی اسم تھا اور خبر بھی اسم تھی۔ یہاں دوستو یہ بات عرض کرنا یہاں آج میرا مقصد ہے کہ مبتدا کے بعد جو خبر ہے وہ اگر فعل ہے
فعل، جیسے کہ یہاں پہ ضربہ ہے، فعل ہے، یہ فعل ہے. تو اگر مبتدا کے بعد بننے والی جو خبر ہے وہ فعل ہے تو اس کا معاملہ فعل کا. آج کی گفتگو ہو رہی ہے فعل کے سلسلے میں جو اسم کے ساتھ مل کر آ رہا ہے. تو اگر جملے اسمیہ کے اندر پہلا لفظ تو وہ اسم ہوتا ہی ہے، مبتدا ہے، مبتدا کے بعد جو خبر بن رہی ہے، خبر کے طور پر جو لفظ آ رہا ہے وہ اگر فعل ہے تو اس کا قانون الگ. پھر اگر فعل فاعل والا جملہ ہو، جملے فعلیہ ہو، جیسے کہ پہلے نمبر پر یہاں پہ ضربہ کا لفظ آ گیا تو ہم نے اس کو کہہ دیا جملے فعلیہ، فعل کو دیکھ کر فعلیہ کہہ دیا، یہ فعل جملے فعلیہ ہے. تو یہاں پہ بھی فعل ہے مگر یہ مبتدا خبر والا جملہ نہیں ہے، یہ جملے اسمیہ نہیں ہے. تو یہاں پر فعل جو آ رہا ہے اس کا قانون وہ الگ ہے پہلے والے فعل سے. پہلے والے جملے کے اندر فعل مبتدا کی خبر بن کر آیا تھا. یہ جو دوسرے والا جملہ ہے اس کے اندر فعل سرے سے مبتدا ہی نہیں ہے دوستو، مبتدا تو ہے ہی نہیں، یہ ہے فعل فاعل. تو یہاں پہ جو لفظ فعل کا آ رہا ہے ضربہ، یہ خبر کے طور پہ نہیں آ رہا ہے، مبتدا کی خبر نہیں ہے، کیونکہ مبتدا ہی نہیں ہے تو خبر کیا ہوگی. تو یہ فعل فاعل والا ہے اور وہ جو ضربہ کا لفظ ہے وہ پہلے ہے، پھر یہ پہلے والے جملے میں ضربہ کا جو لفظ ہے فعل ہے وہ بعد میں ہے، اسم کے بعد ہے. یہاں آسانی کے طور پہ دوستو ہم اس طرح کہیں گے کہ اسم کے بعد فعل آ رہا ہے پہلے جملے میں، دوسرے جملے کے اندر یہ اسم کے بعد فعل نہیں آ رہا ہے بلکہ فعل کے بعد اسم آ رہا ہے. تو دونوں کے درمیان میں قانون الگ الگ ہے، کچھ فرق ہے. وہ یہ ہے دوستو کہ اگر جملے اسمیہ ہو اور مبتدا خبر والا جملہ ہو، یعنی پہلے اسم ہو اور بعد میں فعل ہو، تو ایسی صورت میں وہ جو بعد میں آنے والا فعل ہے وہ مبتدا کے موافق اور مطابق ہونا ضروری ہے. مبتدا کے موافق اور مطابق ہونا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہاں الولدو کا لفظ ہے، مبتدا بنا، تو یہ جو لفظ ہے یہ واحد ہے. بھئی الولدو ایک لڑکے کو کہتے ہیں تو یہ واحد ہے. تو اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہے وہ جو خبر بن رہا ہے ضربہ کا لفظ وہ بھی واحد ہوگا. پھر یہ مذکر ہے تو بعد میں آنے والا جو فعل ہے وہ بھی مذکر ہوگا، وہ بھی مذکر ہوگا. پہلے والا جو لفظ ہے مبتدا وہ اگر تثنیہ ہو تو بعد میں آنے والا جو فعل ہے وہ بھی تثنیہ ہوگا. مبتدا اگر جمع ہو تو بعد میں آنے والا جو فعل ہے خبر کے طور پر وہ بھی جمع ہوگا. دوستو میں یہاں چند مثالیں لکھ رہا ہوں دونوں کی بھی. یہ الولد ضربہ یعنی واحد کی مثال تو آ چکی کہ مبتدا بھی واحد ہے، مطلب ایک لڑکا ہے تو اس کا فعل بھی واحد ہے. ضربو اور ضربا کا فعل ہم یہاں پہ نہیں لائے. تو اگر خدا نخواستہ یہ جو مبتدا ہے اگر وہ الولدو کے بجائے یہ دیکھیے دوستو الولدانی ہے، تو عربی زبان کے اندر دو کو بتانے والا جو لفظ ہوتا ہے تو اس کے بھیا آخر میں الف اور زیر والا نون یا اور زیر والا نون آتا ہے. تو ابھی فی الوقت تو اتنا سمجھنا ہے کہ الف اور زیر والا نون ہے تو یہ تثنیہ ہے. تثنیہ جس کو کہتے ہیں، تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو کو بتانے والا لفظ، دو کی تعداد پر دلالت کرنے والا اور دو کی تعداد کو بتانے والا لفظ. واحد کا مطلب جو ایک کو بتائے، سادی سی بات ہے. پھر تثنیہ کا مطلب ہے جو دو کو بتائے. پھر اس کے بعد جمع کا جو لفظ ہوتا ہے وہ دو سے زیادہ کو بتاتا ہے، دو سے زیادہ. تو یہ الولدانی کا جو لفظ ہے یہ تثنیہ، اس کے معنی ہوتے ہیں دوستو دو لڑکے. یہ دیکھیے دو لڑکے، اس کا معنی تھا لڑکا، صرف لڑکا واحد. اس کے معنی ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے دو لڑکے، کیونکہ یہ تثنیہ ہے. واحد تثنیہ جمع کا معاملہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے مزید رکھا جائے گا آگے.
تو یہاں پہ ابھی فی الوقت جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کے اندر جو فعل آتا ہے تو اس کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے الولدانی، یہ تثنیہ ہے، 2 لڑکے اس کا معنی ہے۔ تو اس کے بعد ہم بتانا چاہتے ہیں اور بولنا چاہیں 2 لڑکے مارے، یہاں تھا لڑکا مارا، تو لڑکا کا جو لفظ تھا وہ بھی واحد تھا، تو مارا کا جو لفظ فعل ہے وہ بھی ہم نے واحد لکھا۔ لیکن اگر تثنیہ ہو، مبتدا تثنیہ ہو، پہلے آنے والا جو اسم ہے وہ اگر تثنیہ ہے، جیسے 2 لڑکے یہاں پہ آیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کا فعل لکھنا ہو 2 لڑکے مارے اور وہ فعل بعد میں لکھا جا رہا ہو، مبتدا کے بعد آ رہا ہو، خبر کے طور پہ آ رہا ہو، تو مبتدا کے مطابق، چونکہ یہ تثنیہ ہے، یہ دیکھیے تثنیہ ہے، تو اس کے موافق اور مطابق دوسرے والا جو خبر کے طور پہ آنے والا فعل ہے، دوسرا لفظ، تو اس کو بھی اس کے موافق تثنیہ لکھا جائے گا۔ ضربا ضربا، تو ضربا واحد کے لیے واحد کا فعل، تثنیہ کے لیے بعد میں خبر کے طور پہ آنے والا جو فعل ہے وہ بھی تثنیہ تحریر کیا جائے گا، بولا جائے گا، لکھا جائے گا، استعمال ہوگا۔ تو الولدانی ضربا۔ دوستو اگر ہم یہاں پر پہلے کی طرح اگر گفتگو کریں الولدانی آنے کے باوجود، اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضربائی بولیں گے، یعنی واحد بولیں گے، تو اس کے اندر گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ وہ 2 لڑکے ہیں، تو اس کے لیے مارے نا، دونوں مل کے مارے، 2 لڑکے مارے، تو واحد نہیں جم سکتا، کیونکہ یہ 2 لڑکوں کی بات ہو رہی ہے۔ 2 لڑکوں کی جب بات ہو رہی ہے تو اس کے وہ مارنے کی خبر دی جا رہی ہو تو وہ واحد ہوگی، تو اس کا مطلب ہوگا 2 لڑکے مارا، 2 لڑکے مارا۔ بات کر رہے ہیں ہم 2 لڑکوں کی، اور مارا کا جو لفظ ہے، فعل جو لا رہے ہیں وہ واحد لا رہے ہیں، تو اس لیے موافق نہیں ہوگا۔ یہ اس کے درمیان میں، یعنی مبتدا خبر کے درمیان میں مطابقت اور موافقت نہیں پائی جا رہی ہوگی، تو اس لیے دوستو یہ غلط ہوگا۔ تو تثنیہ کے لیے فعل بھی، بعد میں آنے والا فعل بھی تثنیہ لانا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد دوستو میں جمع کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ ہے الاولادو، اس کا ترجمہ ہے لڑکے، یعنی 2 سے زائد لڑکے۔ تو اب ہم بولنا چاہتے ہیں کہ لڑکے یعنی 2 سے زائد لڑکے مارے، 2 کی بات نہیں ہو رہی، 2 سے زائد کی بات ہو رہی ہے، جمع لڑکے مارے۔ اگر یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ الاولادو جو مبتدا ہے جملے اسمیہ میں، تو یہ اسم ہے، تو یہ جمع لانے کی وجہ سے اس کے بعد آنے والا جو خبر کے طور پر آنے والا فعل ہے وہ بھی جمع ہوگا، اس کی موافقت اور مطابقت میں۔ تو اس طرح کہیں گے دوستو الاولاد ضربو۔ تو یہ جو جملے اسمیہ کی نوعیت اور کیفیت ہے، تو اس کے اندر پہلے والا جو اسم ہوتا ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور دوسرے اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہوتا ہے وہ خبر ہے۔ تو بعد میں آنے والا، خبر کے طور پر آنے والا جو لفظ ہے وہ اگر فعل ہو تو مبتدا کے موافق آنا ضروری ہے، مبتدا کے موافق آنا ضروری ہے۔ تو اس طرح ہم کہیں گے الولد ضربا، پھر الولدانی ضربا، پھر الاولاد ضربو، جمع کے لیے جمع، تثنیہ کے لیے تثنیہ، واحد کے لیے واحد۔ تو دوستو اس جانب کی گفتگو سے ہم رخ کرتے ہیں بازو والی گفتگو کی طرف، بازو والا جو جملہ ہے۔ دوستو یہاں پہ جو ہے کیفیت وہ یہ ہے کہ فعل پہلے ہے اور وہ جو اسم ہے لڑکا وہ بعد میں ہے، تو اس کا نام تو ہم نے رکھا ہے کہ فعل فاعل۔ تو یہاں پہ بھی مارنے کی بات ہو رہی ہے، ضربا لڑکا مارا، مگر یہاں دوستو بعد میں آنے والا جو اسم ہے، یہاں پہ پہلے آنے والا جو اسم تھا تو اس کی موافقت اور مطابقت میں اسی کی طرح فعل کو ڈھال کے لایا گیا۔ یہاں پر بات اس سے بالکل مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے فعل آ رہا ہے، بعد میں اسم آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں دوستو اس کا قانون صرف ایک ہی ہے
مطلب وہ جو اسم ہے لڑکا، وہ اگر ایک ہے تب بھی ضربہ جو فعل ہے پہلے لایا جانے والا وہ واحد ہی ہوگا. وہی اسم یعنی فاعل، جو بعد میں آنے والا جو لفظ ہے وہ فاعل ہے. یہی لفظ یہاں پہلے آنے کی وجہ سے مبتدا بنا، پھر وہی لڑکے کا لفظ الولد کا لفظ یہاں فعل کے بعد آنے کی وجہ سے وہ فاعل بنا، تو اس کا نام فاعل مقرر ہوا. تو اگر فاعل بعد میں آنے والا جو الولد کا لفظ ہے وہ اگر واحد ہے تو فعل کو واحد رکھیں گے، یہ تو بات واجبی ہے. لیکن دوستو بھئی وہاں کی طرح اگر یہاں پہ ضربہ کے بعد یہ دیکھیے ضربہ مارے، تو یہاں پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں الولدانی، یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کی طرح، مطلب ہے کہ دو لڑکے مارے، یہاں پہ دو کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو لفظ ہے یہ تو تثنیہ ہے، یہ تثنیہ ہے. تو بعد میں آنے والا جو لفظ ہے وہ اگر تثنیہ ہی کیوں نہ ہو، فاعل کے طور پہ آنے والا جو لفظ ہے وہ تثنیہ ہی کیوں نہ ہو، فعل اگر پہلے لایا جا رہا ہے تو فعل کو ہمیشہ واحد لکھا جائے گا. تو اس مثال کے اندر اس کو تثنیہ دیکھ کر اس کو ضربا وہاں کی طرح نہیں بنایا جائے گا، اس کو تثنیہ بنانا غلط. تثنیہ کے لحاظ سے تثنیہ ظاہری طور پر موافقت پیدا کرنا یہ غلط ہوگا قانونی حساب سے. تو دوستو ہر حال میں ضربہ ہی ہوگا، فعل واحد ہی ہوگا، جبکہ اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو. جمع کی مثال دوستو اگر ہم کہنا چاہیں کہ وہی لڑکے مارے، تو یہ دیکھیے یہ جو لفظ ہے یہ جمع ہے، دو سے زائد کو بتا رہا ہے، مگر اس کے باوجود ضربہ کا جو لفظ ہے مارے کے لیے جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ واحد ہی ہوگا. تو یہاں آج کے سبق میں یہ پتہ چل رہا ہے دوستو کہ اگر اسم پہلے ہو اور بعد میں فعل آئے یعنی جملے اسمیہ ہو تو مبتدا پہلے ہوتا ہے اور خبر کے طور پہ فعل آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں دونوں کے درمیان میں واحد تثنیہ جمع میں موافقت، مطابقت، برابری، مساویانہ پہلو ہونا ضروری ہے. لیکن اگر فعل پہلے ہو اور اسم بعد میں ہو یعنی فعل فاعل کی نوعیت کا جملہ ہو، جملے فعلیہ ہو، تو ایسی صورت میں ہر حال میں پہلے آنے والا جو فعل ہے وہ واحد ہونا ضروری ہے. پھر بعد میں آنے والا جو لفظ ہے فاعل کے طور پر چاہے وہ واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو. تو اس طرح کا فرق ہے دوستو جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ میں. تو جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کی یہ بحث مزید اس کا سلسلہ بعد میں پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جاری رہے گا. دوستو آج کی گفتگو میں اس پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ جس کے اندر بات مکمل ہوتی ہے، بات ادھوری نہیں ہوتی ہے، یہ مقصدی جملہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر بات کرنے والے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ بات پوری ہو. بھئی ادھوری بات کرنا کسی کا مقصد تو نہیں ہوتا ہے، تو یہ مقصدی بات ہوتی ہے، مفید بات ہوتی ہے. تو چاہے جملے اسمیہ ہو چاہے جملے فعلیہ ہو، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے، جبکہ ہر دو جگہ فعل کا بھی استعمال ہو رہا ہو. تو جملے فعلیہ میں فعل پہلے آتا ہے اور جملے اسمیہ میں فعل بعد میں آتا ہے اگر خبر کے طور پہ فعل لانا چاہے. تو ایسی صورت میں دونوں کے درمیان میں یہ امتیاز اور یہ فرق پایا جاتا ہے. تو جملے کے سلسلے میں آج یہ گفتگو ختم ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مطلب ایک نئی گفتگو کے ساتھ، نئے قاعدے کے ساتھ، جو ایک طویل قاعدے ہیں، یہ قاعدہ نہیں ہے بلکہ قاعدے ہوں گے، وہ ہے اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن کی بحث. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی کلاس سے ہم اس کو شروع کریں گے. اس میں متمکن کس کو کہتے ہیں، اس میں غیر متمکن کس کو کہتے ہیں، پھر اس میں متمکن کے اندر کتنی قسمیں آتی ہیں اور اس میں غیر متمکن کے اندر کتنی قسمیں آتی ہیں، پھر ہر ایک کے اندر، ہر قسم کے اندر کس کس نوعیت کا فرق ہے. بھئی اس میں متمکن کا تعلق کس سے ہے اور اس میں غیر متمکن کا تعلق کس سے ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی
دوستو ایک لمبی طویل بحث قواعد کی دنیا میں بات کی کلاس سے شروع ہونے والی ہے، تو آپ اس جانب توجہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ کے سامنے وہ اس میں متمکن اور غیر متمکن کی بحثیں رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قواعد عربیہ میں کما حقہ توجہ دینے اور دلچسپی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔